السلام علیکم، کیسے ہیں دوستوں؟ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ایک بار پھر سے سپریم کورٹ خبروں میں ہے۔ حکومت نے سپریم کورٹ کی ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر 25 کرنے کا بل سینٹ قائمہ کمیٹی برائے قانون اور انصاف میں پیش کیے اور وہاں اسے مختصر بحث کے بعد پاس کی گئی اور 4 نومبر کو سینٹ میں پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ جبکہ دوسری طرف اپوزیشن خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف اس بل کی مخالفت کر رہی ہے۔ اپوزیشن اس موو کو سپریم کورٹ کے اندر اپنے مرضی کے جج لگانے کی حکومتی کوشش قرار دی جا رہی ہے، جبکہ دوسری جانب حکومت کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھانے کا مقصد سپریم کورٹ میں 60,000 سے زائد پینڈنگ مقدمات کو نمٹانا اور عوام کو فوری انصاف دلانا ہے۔ تو آئیے اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے اصل راز کیا ہے، اصل مقصد کیا ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 8 فروری 2024 کے الیکشن کے بعد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کی طرف سے فیصلے اور ریمارکس نے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو بہت پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ خاص طور پر اسلام آباد ہائی کورٹس کے 6 ججز کی خط، جس میں مبینہ طور پر انٹیلیجنس ایجنسیز کی کورٹ میں مداخلت کے حوالے سے بات کی گئی تھی۔ اس کے بعد مخصوص نشستوں کے اوپر سپریم کورٹ کے فل بینچ کا فیصلہ بھی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے پریشان کن تھی۔ حکومت تو اسٹیبلشمنٹ کے خوف یہ تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قاضی کے جانے کے بعد سپریم کورٹ الیکشن کو ہی کالعدم کرا دے، اور اس خوف میں 26ویں آئینی ترمیم پاس کی گئی، اور اس کام کے لیے سابق چیف جسٹس جناب جسٹس فائز عیسیٰ کی بھرپور مدد لی گئی۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد حکومت سپریم کورٹ کے اندر نہ صرف آئینی بینچ بنانے میں کامیاب ہو گئے، بلکہ اس ترمیم کے نتیجے میں اسے آئینی بینچ تشکیل دینے کا بھی اختیار مل گیا۔ یعنی کہ اب صورتحال یہ ہے کہ حکومت اپنی مرضی سے آئینی بینچ تشکیل دے سکتی ہے اور جس جج کو چاہے بینچ سے کسی بھی وقت نکال سکتی ہے۔ یعنی کہ کوئی بھی جج ان کی توقعات پر نہ اترے تو اس کو بینچ سے نکال بھی سکتی ہے۔ حکومت کا موجودہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھانے کا منہ بھی اس سلسلے کی کڑی ہے کہ ان کے پاس سپریم کورٹ میں ایسے ججز موجود ہوں جس کا سہارا لے کے فیصلے اپنے حق میں کیے جا سکیں۔ دوستو، آخر کار حکومت کس چیز سے اتنی خوف زدہ ہے، اور وہ کون سے ایسے آئینی معاملات ہیں جس کو لے کر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ڈری ہوئی ہے؟ سب سے پہلے وہ اہم معاملہ حکومت کے سامنے فروری 2024 کے الیکشن میں فراڈ کے حوالے سے ہے۔ 2024 کے الیکشن میں دھاندلی اور فراڈ کے ایسے ثبوت موجود ہیں جو کھلنے کی صورت میں حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہے۔ سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس جناب جسٹس فائز عیسیٰ کی مدد سے حکومت نے الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے تحقیقات کے لیے قائم الیکشن ٹریبونل کو کام سے روکنے میں اگرچہ کامیاب ہو گئے، مگر قاضی صاحب کے جانے کے بعد ججز کے آزادانہ فیصلے دینے سے اس بات کا امکان بڑھ سکتا ہے کہ الیکشن ٹریبونل آزادانہ طور پر فارم 47 کی تحقیقات کرے۔ ایسی صورتحال میں حکومت کی سیٹیں نکل سکتی، یعنی کہ حکومت گر بھی سکتی ہے۔ دوسری جانب کورٹس کی طرف سے پی ٹی آئی کو ریلیف دینا بھی حکومت کے لیے دردسر بنی ہوئی ہے۔ حکومت اگر کیسز کم کرنے اور عوام کو ریلیف پہنچانے میں سنجیدہ ہے تو لوور کورٹس میں 23 لاکھ سے بھی زیادہ کیسز پینڈنگ پڑے ہیں، مگر وہاں کچھ نہیں ہو رہا۔ صرف سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی ججز کو ٹارگٹ کرنا شکوک و شبہات میں اضافہ کرتا ہے۔ آپ حکومت سے اتفاق کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھ جائے، یا اپوزیشن کے سٹانس کی حمایت کرتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔